الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين ترجمہ اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسا کہ کل کی آیت میں بیان ہوا تھا کہ جنگ احد میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کرنے اور مال کے پیچھے لگنے کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے اوصاف اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے جن کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے، اور پہلی بات جو بیان ہوئی وہ مال حرام سے بچنا تھا، یعنی سود سے بچنا تھا۔ اور جو ابھی آیت تلاوت ہوئی اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس آگ سے ڈرتے رہو جو اصل میں تو کافروں کے لیے ہے، لیکن اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم بھی اس کا ایندھن بن سکتے ہو۔ اکثر علماء نے جو ہے وہ یہ رائے بیان فرمائی ہے کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو سود خوری کو حلال سمجھتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے، کیونکہ اس میں دوزخ سے جو کہ اصل میں کافروں کے لیے ہے، ایسے مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتے، جو کہ سود خوری سے نہیں بچتے۔ اور اس کو اگر مفہوم کو جو ہے وہ بڑا کر دیا جائے، واسٹ کر دیا جائے، تو اس کے اندر ہر وہ حکم آ سکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور وہ جو ہے وہ اگر مسلمان کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کو توڑنا جو ہے اپنے آپ کو اس آگ میں لے جانا ہے جو آگ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ مسلمانوں کو گناہوں میں مبتلا ہو کر اس مقام میں جانا نہایت شرم کی بات ہے، جو مقام جو ہے دشمنوں کے لیے ہے اور مسلمان دشمنوں کے لیے ہے۔ دشمن کی جگہ تو یوں بھی جانا نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کی عذاب کی جگہ پہنچ جائے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بری بات ہے۔ ان مومن مخلص بندوں کی حرص کرنی چاہیے جو کہ جنت ہی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جیسا کہ انہی آیات میں مذکور ہے۔ تقوی اختیار کر کے جنت میں جائیں جو مومنین کا اصل مقام ہے، نہ کہ گناہوں میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ جہنم کی آگ میں پہنچ جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ترجمہ، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس آیت کے اندر جو ہے دو ٹوک الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ لازمی کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ ہر گناہ خصوصاً سودی معاملات چھوڑنے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم فرمائے گا، ہم دنیا میں بھی بھوکے نہیں رہیں گے اور آخرت میں بھی اچھی جزا سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو نوازے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔